بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ کئی دنوں سے ان روایات کا تذکرہ قسطوار جاری ہے جو ہمارے یہاں معاشرے میں اور سوسائٹی میں حدیث کے لیبل اور عنوان کے ساتھ مشہور ہیں، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہیں، یا تو من گھڑت روایات ہیں، یا کسی صحابی کا مقولہ ہے، یا کسی تابعی کا قول ہے، یا کسی بزرگ کا اور سلف میں سے کسی عالم کا ملفوظ اور مقولہ ہے، وہ حدیث نہیں ہے۔ اسی سلسلے کی آج یہ 10ویں قسط ہے۔ نمبر 1، لا رہبانیت فی الاسلام، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ عربی کے یہ الفاظ اور یہ روایت ہمارے یہاں حدیث کے عنوان سے مشہور ہے۔ بہت سے مقررین بھی ان لفظوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس روایت کا جو معنی ہے اور وہ مفہوم ہے وہ تو شریعت کے مطابق ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، چونکہ اسلام افراط اور تفرید سے الگ تھلگ ایک اعتدال پر مبنی مذہب کا نام ہے، جس میں تمام تر انسانی فطرتوں کی رعایت کی گئی ہے اور اس کے خواہشات کو جائز رخ دیا گیا ہے۔ اسلام نہ تو مغربی تہذیب کے طرح انسان کو اتنا آزاد قرار دیتا ہے کہ وہ اپنی من مرضی کے مطابق جو چاہے کرتا پھرے، شتر بے مہار کی طرح گھومتا پھرے، اور نہیں اسلام رہبانیت کی طرح انسان کو یہ کہتا ہے کہ کسی حجرے میں، کسی کمرے کے کونے میں یا کسی پہاڑ کی غار میں جا کر آدمی پڑ جائے اور وہاں پھر دنیا اور اس کے تمام تر معاملات اور لین دین سے الگ رہ کر زندگی گزارنے لگے۔ نہیں، بلکہ شریعت انسانی فطرت کی رعایت کرتی ہے اور اس کے تمام تر خواہشات کو جائز رخ دے کر زندگی گزارنا سکھاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، یہ الفاظ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، گویا حدیث رسول نہیں ہے، البتہ اس کا جو مطلب ہے، جو معنی اور مفہوم ہے، وہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہے اور درست ہے۔ نمبر 2، اعمالکم عمالکم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ بہت سی مرتبہ مقررین بھی ان الفاظ کو حدیث کے عنوان کے ساتھ مجمع میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم پر یہ تمام تر آفتیں اور یہ تمام تر مصیبتیں ہمارے اعمال کی بدولت ہیں، چونکہ یہ ظالم جو حکمران ہم پر مسلط ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس ضمن میں یہ روایت مقررین بھی اور واعظین بھی بولتے ہیں، اعمالکم عمالکم۔ علامہ بیروتی علیہ الرحمہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں لم یثبت بہذا اللفظ، یعنی یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، البتہ اس کا بھی جو معنی ہے اور مفہوم ہے وہ درست ہے کہ یہ تمام تر ظالم حکمران جو ہم پر مسلط ہیں یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اللہ بھی فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین اور آسمان میں، بر اور بحر میں، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے یہ تمہارے کیے کا نتیجہ ہے، یعنی تمہارے کالے کرتوتوں کا ہی یہ نتیجہ ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ تمہارے برے اعمال کے نتیجے میں ہم تم پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ لہذا اعمالکم عمالکم کا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ الفاظ حدیث رسول نہیں ہیں۔ نمبر 3، ناکح الید ملعون، یعنی اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا یہ ملعون ہے۔ بہت ساری فقہ کی کتابوں میں بھی یہ الفاظ حدیث کے نام سے لکھے ہوئے ہیں کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح اردو کی بہت ساری کتابوں میں بھی مشت زنی کے نقصانات جہاں لکھے ہوئے ہیں وہاں اس روایت کو حدیث کے نام سے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا یہ تو شریعت اسلامیہ میں گناہ ہے اور ناجائز عمل ہے، لیکن اس کے لیے حدیث بول کر ان الفاظ کا سہارا لینا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی روایات ہیں جو اس گناہ کے متعلق احادیث میں موجود ہیں، لیکن ناکح الید ملعون یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ نمبر 4، من تکلم بکلام الدنیا فی المسجد احبط اللہ اعمالہ 40 سنة،
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آدمی مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 سال کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اس روایت کا اور ان عربی الفاظ کا ترجمہ ہے۔ بہت سارے لوگ دنیاوی مسجد میں گفتگو کرنے سے متعلق اس روایات کا ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ مسجد میں دنیاوی بات چیت کرنا یہ گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں بیٹھ کر وہاں بھی دنیاوی گفتگو کرنا یہ بےغیرتی بھی معلوم ہوتی ہے۔ وہاں تو آدمی اللہ کو پکارے، عبادات میں مشغول رہے، اوراد و وظائف میں، تسبیح میں مشغول رہے، نہ یہ کہ وہاں آدمی دنیاوی بات چیت اور گفتگو کرے۔ یہ اپنی جگہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس مقصد کے لیے عربی کے ان لفظوں کو بولنا یہ غلط ہے، اور اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ بھی بالکل بے بنیاد اور من گھڑت ہے کہ 40 سال کے آدمی کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ لہذا ان الفاظ کو حدیث رسول کے عنوان سے نہیں بولنا چاہیے، اور اس میں جو بات ہے وہ بھی من گھڑت ہے، لہذا اس کو بولنا ہی درست نہیں ہے۔ نمبر 5، الحدیث فی المسجد یأکل الحسنات کما تأکل البہیمۃ الحشیش۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسجد میں دنیاوی بات چیت کرنا انسان کے اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح جانور گھاس کھا جاتا ہے۔ یہ بھی مسجد میں دنیاوی بات چیت کرنے سے متعلق موضوع پر یہ عربی کے الفاظ اور یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی من گھڑت روایت ہے، یہ بھی حدیث رسول نہیں ہے۔ اس طرح کی دوسری روایت حسد سے متعلق ہے، ایاکم والحسد، کہ حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو، حسد آدمی کے اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ جنگل کو جلا دیتی ہے۔ یہ روایت حسد سے متعلق ہے، اس کے الفاظ بھی دوسرے ہیں اور معنی و مفہوم بھی الگ ہے، لیکن اس روایت کو حدیث کہنا اور اس میں موجود بات کو بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 6، تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم شادیاں کرو، طلاق مت دو، کیونکہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ طلاق کی جب مذمت اور برائی بیان کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ اور مقررین، واعظین بھی اس روایت کو وہاں ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بلا وجہ طلاق دینا یہ شریعت اسلامیہ میں نہایت ہی سنگین اور گھراؤنا جرم ہے، اور ایک بہت ہی بڑے رشتے کو لمحوں میں ختم کر دینا ہے۔ اور ایک روایت بھی ہے، بغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ جتنی بھی جائز چیزیں ہیں ان تمام جائز چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل وہ طلاق ہے۔ طلاق کی مذمت اور برائی اپنی جگہ ہے، لیکن اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے یہ کہنا کہ تم شادیاں کرو، طلاق مت دو، طلاق سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ ہم نے بھی بہت سی مرتبہ اس طرح لوگوں کو کہتے سنا ہے، اور اس پر حدیث کے عنوان سے وہ لیبل بھی لگاتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ نمبر 7، خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی۔ بہت سارے مقررین حدیث قدسی کے نام سے یہ الفاظ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں تمام تر ساز و سامان موجود ہے وہ سب کا سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حدیث قدسی کے نام سے یہ الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس روایت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے وہ ہم نے تمہارے لیے اور تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ چونکہ انسان ہی ان تمام تر چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اس کا معنی اور مفہوم درست ہے، لیکن یہ الفاظ حدیث رسول نہیں ہیں۔ لہذا ہمارے پاس جب اس طرح کی کوئی حدیث آئے تو ہمیں اس کے بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے، مستند عالم سے، مفتی سے تحقیق کر لینی چاہیے، اس کے بعد شیئر کرنا چاہیے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حکمت پر مبنی ہوتی ہیں، ان میں بہت ہی زبردست حکیمانہ اقوال ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث ہیں۔ باتیں اپنی جگہ درست ہوتی ہیں، لیکن حدیث تو بہرحال وہ ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو یا قول ہو یا آپ کی تقریر ہو، وہ حدیث ہوتی ہے۔ لہذا تحقیق کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔